اگر میں کہوں کہ مجھے کبھی برے خیالات آتے ہی نہیں تو یہ صرف ایک جھوٹ ہے، کیونکہ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، میرے پاؤں بھی اسی زمین پر ہیں اور میں بھی ایک عام انسان ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ویسا ہی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک روح کو مددگار کے طور پر عطا کرتا ہے، وہ اپنے خون سے ہر گناہ کو دھو دیتا ہے۔ جب ہم نجات کے راستے پر ہوتے ہیں تو گناہ ہمیں بار بار اکسانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے اکسانے پر برے خیالات آتے ہیں، لیکن ان برے خیالات کو فوراً تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کے کلام کے ذریعے انہیں دور کر دو۔ پرندے گھر کے اوپر سے اڑتے ہیں، وہ ہمارے سر پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن ان پرندوں کو اپنے سر پر گھونسلہ بنانے اور انڈے دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اگر آپ کو خدا کی تعریف سمجھ آ جائے تو ہاللویا کہیے۔ پرندہ سر پر آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ سر سے گزر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جیسے وہ آسمان میں اڑ گیا ویسے ہی وہ خیال بھی سر سے گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے اپنے سر پر گھونسلہ بنانے دیں، انڈے دینے دیں اور بچے نکلنے دیں تو آپ اس کے غلام بن جائیں گے۔ اس لیے فوراً دعا کے ذریعے اس خیال کو دور کر دینا چاہیے۔ خدا کی تعریف ہو، ایسا نہ ہو۔ جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں کیا لگاتا ہوں؟ وائپرز۔ دعا اور روزہ رکھنا بالکل وائپرز کی طرح ہے۔ اگر تمہیں راستے میں رکاوٹیں نظر نہ آئیں یا اگر سب کچھ شیشے پر جم جائے اور وہ پوری طرح دھندلا جائے تو کیا تمہیں کچھ بھی دکھائی دے گا؟ اگر سامنے کوئی گاڑی ہو تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا اور اچانک ٹکرا جاؤ گے۔ کتنی ہی حادثات سڑک پر اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر تم اپنے برے خیالات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ اور دعا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ روزہ اور دعا ہی واحد راستہ ہے گناہ آلود خیالات سے چھٹکارا پانے کا، کیونکہ دماغ کا کام بہت نازک ہے۔ دماغ کا کام تمہارا ہے، یہ سب کچھ ذہن میں جمع ہو جاتا ہے، پھر یہ خیالات عمل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عمل تمہاری فطرت بن جاتی ہے، وہی فطرت تمہاری تکبیر بن جاتی ہے۔ اس لیے خود کو خدا کے کلام سے بھرنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، تب خدا تمہیں ان برے خیالات سے آزاد کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر برے خیالات دل میں جڑ پکڑ لیں تو وہ برگد کے درخت کی طرح بڑے ہو جاتے ہیں۔